بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہی ہوں گے, اب تو میں نے کچھ ویڈیوز آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. مائی نیم از رانا عثمان. آئی ایم اے فیلو ممبر آف آئی کیپ اور اس وقت پریکٹس کر رہا ہوں, اور ایک فرم ہے اس کا لاہور ملتان آفس, اس کو ہیڈ کر. یہ سلسلہ جاری ہے پروفیشنل ویڈیوز کا. تو اس میں ایک سوال جو میں اکثر لوگوں سے انٹریکٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ ینگسٹرس کے ساتھ, وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنا کیریئر جب ڈیسائیڈ کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے کیا ٹپس ہیں یا گائیڈنگ فیکٹرز ہیں. تو میں نے سوچا مختصر سی ایک ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. اور آج ہمارا فوکس ایک سائڈ پہ ہوگا, پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے. سیگمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ جب آپ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو جنرلی آپ کے پاس دو اسٹریمس اویلیبل ہوتی ہیں. ایک ہے کہ آپ انڈسٹری میں چلے جائیں, جاب کریں اور وہاں پہ گرو کریں, سی ایف او پوزیشنس پہ جائیں, وہاں سے ڈیفینیٹلی سی اوز کی پوزیشنس پہ جائیں. تو یہ ایک پورا ٹریک ہے جو آپ فالو کر سکتے. اور دوسرا ٹریک ہے پریکٹس میں آنے, لائک آئی ڈیڈ. میں اس وقت ایک پریکٹسنگ فرم میں ہوں اور میرا موسٹ آف دا ٹائم پروفیشن کا پریکٹس میں گزرا ہے. تو دس از دی سیکنڈ اسٹریم. تو آج تھوڑا سا ہم فوکس کریں گے پریکٹس والی سائڈ پہ, اور پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم انڈسٹری پہ بھی بات کریں گے. ڈیفینیٹلی وہاں ایک تھوڑا سا ٹریک ڈفرینٹ ہے, اس کے اپنے چیلنجز ہیں, اپنی ڈیلیوریز ہیں, اور ایکسل کرنے کے لیے کچھ اپنی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں. کمنگ بیک ٹو پروفیشن, جب آپ پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو میں جنرلی اس کو دیکھتا ہوں کوئی 3 ٹائپس کی آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں جب آپ پریکٹس میں آنا چاہتے. ایک بڑا سمپل ہے کہ آپ نے کوالیفائی کیا اور ڈے 1 سے آپ نے کہا جی کہ میں اپنی فرم بنانا چاہتا ہوں. آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے, آپ اپنی فرم بنا سکتے ہیں. سیکنڈ, آپ کے پاس جنرلی ٹیم ہوتی ہے کہ جی آپ کے کچھ اور دوست کچھ عرصہ پہلے سے ایک اس میں ہے, آپ کے ایج فیلوز ہیں, بیچ میٹس ہیں, کچھ آپ کے ساتھ ان کی سملیرٹیز ہیں, فرینڈشپس ہیں, اچھے ریلیشنز ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ ہیں. تو آپ کسی ایسی سیٹ اپ کو جوائن کر لیتے جہاں آلریڈی 2-4 لوگ کام کر. اور تیسرا جو سیگمنٹ ہے, جو تھوڑا آرگنائز سیگمنٹ میں کہتا ہوں اس کو, وہ ہے تھوڑا لارج سائز کی فرمز کا, جو کہ سارٹ آف اس وقت انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہیں. 8-10 فرمز ہیں پاکستان کے اندر جن کے ڈفرینٹ سٹیز میں آفیسز ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کی کنسنٹریشنز ہیں. تو وہ ایک اور سیٹ اپ ہے جو کہ آپ آپشن لے سکتے ہیں. تو ہم اگر تینوں کو 1 by 1 ٹچ کریں, سول پروپرائٹرشپ جنرلی آپ ڈے 1 سے کرنا چاہتے ہیں, وہاں میری ایک ہی ایڈوائس, اور وہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نیش ہونی چاہیے, کوئی ایسی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. کیونکہ جو کنونشنل بزنس ہے نا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آڈٹ ہے اور ٹیکس کا ہے, اس میں جنرلی تھوڑا بڑا سیٹ اپ ریکوائرڈ ہو, آڈٹ میں تو خاص طور. تو اس لیے شاید آپ کو ڈے 1 سے اگر آپ آڈٹ پہ فوکس کریں گے اور ایز اے سول پروپرائٹر کام کرنا چاہیں گے تو اس کے بہت بڑے چیلنجز. تو وہاں آپ کو شاید بڑے کلائنٹس نہ ملیں, بڑے آڈٹس نہ ملیں, تو آپ اپنی پریکٹس کو گرو نہ کرا سکیں. تو اگر آپ نے انڈیویجول لیول پہ پریکٹس کرنی ہے تو تھوڑا نان کنونشنل سائڈ پہ آپ کو جانے کی ضرورت ہے. آپ کوئی ایڈوائزری کی آپ کی نیش ہے, آپ کی کوئی آؤٹ سورسنگ کی نیش ہے, آف شور سروسز کی نیش ہے, آپ کوئی ٹیکسیشن میں کسی ایریا میں اسپیشلائز کر گئے ہیں, یا آئی ٹی ERP وغیرہ ہے کچھ, اس میں آپ کا کوئی لیٹس سے کوئی اسپیشلائزیشن ہے. تو اس طرح کی کوئی اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے جو کہ نان کنونشنل ہے, تو دین آئی ایڈوائز کہ آپ ٹھیک ہے انڈیویجول پہ آئے. بہت سارے لوگ ہیں جو ایز سول پروپرائٹر کام کر رہے ہیں, وتھ اسپیسیفک نیش کام کر رہے ہیں, تو دیر آر سکسیس اسٹوریز. لیکن اگر آپ کنونشنل پریکٹس میں رہنا چاہیں اور ایز سول پروپرائٹر کام کریں تو وہ ڈیفینیٹلی میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. سیکنڈ جو آپ کا ایک اور ٹریک ہے وہ ہے, جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جی آپ کے کچھ پروفیشنل کلیگس کے ساتھ جو اپروچ وائز الائنڈ ہے, وہ پہلے کچھ کام کر رہے ہیں, آپ نے کوالیفائی کیا, تو آپ کی خواہش ہے پریکٹس میں آنے کی, تو آپ ان میں سے کسی کو جوائن کر لیتے ہیں. تو یس, دیٹ از اندر آپشن. اور بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے وہاں سے گرو کیا, اور اس میں پھر بہت سارے لوگوں نے ڈفرینٹ اپروچز لی ہیں. لائک آپ نے جوائن کیا, شروع میں آپ 3-4 پارٹنرز تھے, آپ اس کو لے کے چلے, پھر آپ نے 3-4 پارٹنرز کی ایک اور سیٹ اپ کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کے ساتھ مرجر میں چلے گئے. آپ ایک سٹی میں کام کر رہے تھے, وہ دوسری سٹی میں کام کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ الائنمنٹ کی, اینڈ دیٹس ہاؤ یو بیسیکلی گرو یور بزنس ان سائز. وہاں جب آپ تھوڑا سا سول پروپرائٹر سے نکل کے پارٹنرشپ میں آتے ہیں, جو کہ انفارمل پارٹنرشپ سے شروع ہوتی ہیں اور پھر ڈیفینیٹلی گرو کرتی ہیں, تو اس کے پھر اپنے کچھ چیلنجز. تو ان چیلنجز میں اگر میں آپ کو ایڈوائز کروں, 2-3 چیزیں خاص طور پہ جو دھیان میں رکھنے والی ہیں. ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اگر اپنے نیڈ پہ فوکس کریں اور نیڈ کو اس طرح سے بنائیں کہ اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں آپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں کہ کس پارٹنر نے کیا رول پلے کرنا ہے, اس نے کس ایریا میں بزنس کرنا ہے, کس آفس کو ہینڈل کرنا ہے, ان کی پروفٹ شیئرنگ ریشوز کیا ہوگی, اس میں گروتھ کیسے آئے گی, اور پھر ڈیفینیٹلی اگر ایک پارٹنرس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوگا, نئے پارٹنرس کی انڈکشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا. ڈفرینٹ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو جتنا کلیئرلی آپ ڈیفائن کرتے جائیں گے اپنی ڈیڈ میں, اتنا ہی آپ کے لیے اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی. آپ کی ڈسپیوٹس
की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाएगी और पीस ऑफ माइंड के साथ आप बेहतर काम कर सकेंगे। और पार्टनरशिप में एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ऑल्दो मैं एक ऐसी पार्टनरशिप में हूँ जो कि एक एस्टेब्लिश्ड पार्टनरशिप है, 50 ईयर्स से हम इस फर्म को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी ऑन टाइम्स ऐसा होता है कि जी आपको एक फीलिंग्स आती हैं कि सारे पार्टनर जरूरी नहीं है कि एक ही लेवल पे अर्न कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल होती हैं, कोई ज्यादा कमा रहा होगा, कोई कम कमा रहा होगा, लेकिन कलेक्टिवली वो सब फर्म के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वहाँ जो आपकी शेयरिंग है उसमें ये थीम रहे कि एक तो मिनिमम जो आपका पार्टनर है उसकी एक आपको शेयरिंग पे जाना चाहिए कि उसको कम से कम इतना तो फर्म जरूर दे, बेशक वो उतना कंट्रीब्यूट भी ना कर रहा हो, लेकिन जो फर्म का पार्ट है। और जो बेहतर कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, उनको कोशिश करनी है कि आप बेहतर इंसेंटिवाइज कर सकें। अनलिमिटेड भी नहीं होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम जरूर रखें, लेकिन इंसेंटिवाइज जरूर करें ताकि अगर वो और ग्रोथ ला सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो सबके लिए ये सेकंड साइड का एस्पेक्ट हो गया। और इसमें पार्टनरशिप डीड के ऊपर फोकस रखना और उसमें जितने सिस्टम्स और क्लैरिटी आप लाते जाए उतना ही आपकी ग्रोथ जो है वो स्ट्रेंथन होती जाएगी। दैट इज वन पार्ट। और तीसरा सेगमेंट जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है उन्होंने इसी पैटर्न से गुजर की। मैं कभी अपनी फर्म की भी अगर आपसे कॉन्फिडेंशियल चीजें तो शायद शेयर ना कर सकूं, लेकिन ओवर द पीरियड हम अपनी डीड को बहुत स्ट्रेंथन। तो जितना आप पार्टनर्स को क्लैरिटी दे देंगे, सिस्टम ले आएंगे, उतना ही पीस ऑफ माइंड से आप काम करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते। थर्ड जो सेगमेंट है वो है अगेन एस्टैब्लिश्ड फर्म्स का, जो ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ चली गई है। तो वहाँ डेफिनेटली चीजें एस्टैब्लिश्ड हैं कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। मैनेजर स्टार्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट सीनियर मैनेजर होंगे, डायरेक्टर होंगे, पार्टनर होंगे। पार्टनर में समटाइम्स कुछ फर्म्स हैं जिन्होंने सैलरीड पार्टनर पहले रखे हैं, फिर बाद में वो इक्विटी पार्टनर्स के सेटअप में ले जाते हैं। तो इस तरह से, और फिर वहाँ एरियाज हैं, अगर आप ऑडिट में जाना चाहते हैं, आप टैक्स में जाना चाहते हैं, आप एडवाइजरी में जाना चाहते हैं, तो दैट इज अनदर एरिया। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने डे वन से डिसीजन जो लेना है वो सोल प्रोप्राइटर का लेना है, ग्रोइंग फर्म्स के साथ अटैच होने का लेना है, या एस्टैब्लिश्ड फर्म्स के साथ अटैच होने का लेना है। तीनों प्रोफेशन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तीनों में अवेलेबल हैं। जो प्रोफेशनल इनपुट है आपकी वो तीनों के लिए आप इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन तीनों के अपने चैलेंजेस हैं, अपनी डिफिकल्टीज हैं डेफिनेटली, और अपने अपने अचीवमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर के लिए तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जब शुरू करें तो आपके पास एटलीस्ट 2 साल की तो कम एक रिजर्व होना चाहिए कि अगर आपके पास बिजनेस नहीं भी आता है और आपको सर्वाइव करना पड़ता है तो इतने फंड्स अगर आपके पास हैं तो फिर ही आप सुपरवाइजर के काम करें, वरना फिर डेफिनेटली चैलेंजेस और सीरियस हो जाते हैं। तो तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको सूट करती है डेफिनेटली आप उसके मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। तो होपफुली जो इसमें मैंने आपके गोश गुजार किया प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, इट मे बी बेनिफिशियल टू माय यंगस्टर्स, एंड इंशाल्लाह we'll continue with all these professional work, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ स्टेज पे इंडस्ट्री के बारे में बात। थैंक यू वेरी मच।